میں وہ رات آ رہی ہے شب برات، بولو آ رہی ہے شب برات، آئے گی وہ شب برات ہوگی۔ میرے پیاروں کیا پیاری رات ہوگی، بولو آمین، بولو آمین، کیا پیاری رات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ گئی، شب برات آ گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا آج میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا آج اسے میں بخش دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا، یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شعبان کے معنی پھیلانا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائے گا، ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائے گا، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پہ لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ شعبان کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، پھیلانا، بولو پھیلانا۔ لیکن پیران پیر عالم ربانی فہد سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، تھوڑی آواز اور اوپر کرے، جب شعبان کا چاند نظر آیا نا، شعبان کا چاند نظر آیا تو ایک شخص آئے پیران پیر کے پاس آئے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر اتنا اچھا سوال پوچھا، حضرت یہ شعبان کا چاند نظر آیا، مطلب ہے کہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، تو شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب کیا؟ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شعبان کا چاند تو نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے نئے مہینے کی دعا بھی پڑھ لی، لیکن تم شعبان کا ترجمہ پوچھتے ہو نا، کل آنا۔ کیا فرمایا؟ کل آنا۔ تو سارا مجمع حیران، کیونکہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، سارا مجمع حیران کہ شعبان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ بھائی شعبان کے معنی پھیلانا، ہم بندے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے اللہ رحمت پھیلائے گا۔ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ کل آنا؟ میرے پیاروں ان کے جو خاص شاگرد ہیں انہوں نے کہا کئی سال ہو گئے میرے حضرت شیخ عبدالقادر جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے، یہ انتظار کر رہے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا اور صبح میں جواب دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ امام تھے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کون ہے جو کل رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑے ہو گئے، کہا حضرت میں نے ہی پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ابھی فجر کے بعد آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا سنو شعبان میں 5 حروف ہے، پورا مجمع سن لو، شعبان میں آواز نہیں آ رہی، بولو نا، شعبان میں 5 حروف ہے جس میں سب سے پہلے شین، بولو شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون۔ تو سب نے کہا حضرت برابر ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہے۔ وہ تو ابھی ہم عربی سیکھنے میں بہت کمزور ہو گئے، ورنہ وہ زمانے میں تو بڑے بڑے عربیت کے جاننے والے تھے۔ کہا ہم کو سب کو معلوم ہے کہ شعبان 5 احرف، اس میں 5 حروف ہے، شین بھی ہے، عین بھی ہے، با بھی ہے، الف بھی ہے، نون بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شین کا مطلب ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ شین کا مطلب ہے ھذا شہر شرافت، یہ شرافت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آتا عین، عین کے معنی اولا، اولا کے معنی یہ مہینہ بہت بلند و بالا ہے، بولو ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد آتا ہے با، با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی، یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے۔ تو سین سے شرافت ہو گئی، عین سے اولا بلندی ہو گئی، اور با سے بر یعنی نیکی ہو گئی۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اس کے بعد ہے الف، بولو کیا ہے؟ الف، اور الف سے اشارہ ہے الفت، الفت یعنی یہ مہینہ الفت والا۔ تو سب نے ایسا ہی کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا سبحان اللہ مت کہو، ایک ہے الفت ایک ہے محبت۔ بھائی محبت کیا ہے؟ آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کروں، یہ محبت ہے۔
آپ مجھے ہدیہ دے میں آپ کو ہدیہ دوں، یہ محبت ہے۔ آپ میرا کوئی اچھا کام کر دے میں آپ کا کوئی اچھا کام کر دوں، یہ محبت ہے۔ فرمایا الف کے معنی الفت، محبت نہیں، الفت اس کو کہتے ہیں جو تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑ دینا، جو تمہیں ستائے اسے معاف کر دینا، جو تمہیں گالی دے اسے پھول دے دینا، جو تمہیں زخم دے تم اس کے مرہم دے دینا، اس کا نام ہے الفت۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے پیار سے فرمایا اگر شین سے یہ شرافت والا مہینہ ہے، اور عین سے علا یعنی بلندی والا مہینہ ہے، اور با سے بر یعنی نیکیوں والا مہینہ ہے، اور الف سے الفت والا مہینہ ہے، اگر کسی نے یہ 4 حروف کی قدر کر لی، شین عین با الف کی قدر کر لی، نون کے معنی نور خداوندی، اللہ اپنا خاص نور سے اس کے دل کو اللہ منور کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے یہ حروف پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ شین شرافت والا مہینہ، عین علا بلندی والا مہینہ، اور با بر نیکی والا مہینہ، الف الفت والا مہینہ، اور نون نور خداوندی والا مہینہ۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، یہ مہینہ کون سا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قیامت تک آنے والے سن لو، شعبان شہری، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، محمد کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے یعنی محمد کا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی ادھر دیکھو تو محمد نظر آئے، ادھر دیکھو تو اللہ نظر آئے، اور ان کے بیچ میں ہم گنہگار نظر آئے۔ ان دو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم، بولو میرا اللہ بھی کریم، میرا مصطفیٰ بھی کریم۔ ہزار ہاں نعمت ہا کہ من میان دو کریم، یعنی شاعر کہتا میرا اللہ بھی کریم ہے، رمضان کا مہینہ، میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے، شعبان کا مہینہ، ہزاروں نعمتیں مجھ پر ہے، دو کریموں کے بیچ میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے پیارو یہ شعبان رمضان ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، پھر میں ایک مرتبہ قاری احمد علی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس وقت مجھے 2-3 پوائنٹ پر باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے نام ہے شب برات اور دن کا نام ہے 15ویں شعبان والا دن۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں رات اور دن کی خوبی ہم کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رات آ رہی ہے ابھی ہمارے سامنے، رات کا نام ہے شب برات۔ ویسے اس کے بہت سارے نام ہیں، حدیث پاک میں کہیں پر اس کا نام آیا لیلۃ البراءہ، لیلۃ البراءہ۔ لیلۃ البراءہ کے معنی آتے ہیں معافی والی رات، یعنی یہ رات میں ہم سب اللہ سے بہت مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ سے بہت مانگیں گے، یہ رات میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا نام اس رات کا ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، یعنی ہم اللہ سے رحمت مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، صبح ہونے سے پہلے اللہ رحمت کے سمندروں میں ہمیں رکھ دے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا نام ہے جو قرآن کریم نے اس کا نام دیا لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات ہے۔ قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یعنی یہ برکت والی رات ہے، اللہ اس کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اور ایک چوتھی بات آپ کو کہنا ہے کہ جیسے پہلا نام اس کا لیلۃ البراءہ ہے، اس کا نام لیلۃ الرحمہ ہے، اس کا نام لیلۃ المبارکہ ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ السخ۔ یہ چوتھا نام پر توجہ دینا، لیلۃ السخ،
یعنی یہ فیصلے والی رات ہے، یہ فیصلے والی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ رات میں فیصلہ کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے کہ رات میں فیصلہ ہونے والا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے والی رات ہے، یعنی میری ماں بہنوں بیٹیوں جو انڈیا میں رہنے والے، یہ تھرسڈے کی جو رات آئے گی، تھرسڈے اور فرائیڈے کے بیچ کی جو رات ہوگی نا، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے فیصلے کریں گے۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ آنے والے سال میں کون غریب ہوگا، کون امیر رہے گا، آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا، کون بیمار رہے گا، آنے والے سال میں کون نکاح کرے گا، اور کس کے گھر کا نکاح اللہ نہ کرے یہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کس کے گھر میں نکاح ہوں گے، کس کے گھر میں طلاقیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والے سال میں کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ آنے والے سال میں کون جیے گا اور کون مرے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کر کہتی تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ رات میں فیصلہ کریں گے کون جیے گا اور کون مرے گا، مگر ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو کلمہ ملے گا اور کس کو کلمہ نہیں نصیب ہوگا، کون سعید ہوگا اور کون شقی ہوگا، کون کلمے والا جائے گا، کون بغیر کلمے کے دنیا سے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے میری مرضی، جس کو چاہوں کلمہ دو اور جس کو چاہوں تو موت کے وقت کلمہ چھین لو۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے کتنے عجیب انداز میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ دے دو، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ لے لو۔ تو ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ آنے والی رات شب برات، جس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے، لیلۃ البرکہ بھی کہتے، یہ فیصلے کی رات ہے۔ اسی رات میں فیصلہ ہوگا آنے والے سال میں کون جیے گا، کون مرے گا، کسے کلمہ ملے گا، کسے کلمے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ رات آ رہی ہے، ہمارے لیے فیصلے کی رات ہے میرے بھائیوں، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم آئندہ سال یہ رات ہم کو ملے گی نہیں ملے گی، اس لیے بس یہ جمعرات کو مغرب کے بعد اپنے آپ کو عبادت میں لگائے صبح تک عبادت میں لگائے رکھے، اللہ سے رحمت مانگے کیونکہ رحمت والی رات ہے، برکت مانگے کیونکہ برکت والی رات ہے، اللہ سے معافی مانگے کیونکہ لیلۃ البراء ہے، اور اپنے فیصلے کے بارے میں اللہ سے کہے کہ اللہ میرے لیے ایمان کا فیصلہ فرما دے، اللہ تندرستی کا فیصلہ فرما دے، اللہ امیری کا فیصلہ فرما دے، اللہ اچھی زندگی کا فیصلہ فرما دے، اللہ اچھے ایمان کا فیصلہ فرما دے، اللہ یہ دولت عظمی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنا، دوسری بات یہ کہنا کہ یہ جو رات ہے نا جو بھی آ رہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات آئی تو کیا ہوا؟ حدیث پاک میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے نبی گھر میں آئے اور آ کر میرے بغل میں سو گئے، جو چادر میں نے اوڑی تھی اسی چادر کا حصہ آپ نے بھی اوڑھ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بھی تھکی ہوئی میں سو گئی، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے رسول میرے پاس نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں چونک گئی کہ اللہ کے رسول شروع رات میں تو میرے ساتھ میں تھے، ارے تھوڑی دیر پہلے تو میرے ساتھ میں تھے، میرے بغل میں سوئے تھے، اور اللہ کے رسول ابھی کہاں چلے گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بہت حیران صاف فرماتی حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرماتی مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے، کوئی اور زوجہ محترمہ کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکتی؟ مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شب برات ہے، میں جنت البقیع میں تھا،
बकी कब्रिस्तान में था और फरमाया आयशा आज रात क्या शान होती है, क्या शान होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा अल्लाह के रसूल आज रात क्या होता? फरमाते अल्लाह पहले आसमान पर आता है, अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आते और आकर पूछते हैं कोई माफी मांगने वाला, आज मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। है कोई जरूरत मांगने वाला, मैं उसकी जरूरत को पूरा करूं। है कोई बख्शिश मांगने वाला, आज मैं उसे बख्श दूं। है कोई परेशान हाल, तो आज उसकी मैं परेशानी दूर कर दूं। फिर हमारे नबी ने फरमाया आयशा अल्लाह पहले आसमान पर आकर ऐलान करते कोई माफी मांगने वाला है। और आज रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देंगे। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कबीला था जिसका नाम था कबीला बनु कल्ब। वहां हर घर में कम से कम 100 सवा 100 बकरे बकरियां होते थे। हमारे नबी ने फरमाया कबीला बनु कल्ब के महल्ले में जितने बकरे और बकरियां हैं उनके बदन पर जितने बाल है उन बालों की तादाद में अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देगा। तो ये रात आ रही है मेरी माँ बहनें बेटियां और मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम है हम सब लॉकडाउन में हैं, हम सब अपने घरों में हैं। बेशक ये रात को कब्रिस्तान जाना होता है लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई सबसे मेरी दरखास्त है कोई कब्रिस्तान की तरफ न जाए, अपने घर में बैठे बैठे सवाब पहुंचाए। जैसे हम कब्रिस्तान में जाके हमारे मरहूम और मरहूमात को सवाब पहुंचाते हैं ना, तो हम घर में बैठे बैठे सवाब पहुंचाए। और ये रात आ रही है, बहुत प्यारी रात है मेरी माँ बहनों, बहुत प्यारी रात है ये रात। यानी थर्सडे हमारे लिए तो बहुत, यानी ये हम लोगों के लिए तो एक डबल अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत खुशी की बात है कि हमको तो एक तरफ जुमेरात की रात, यानी एक तरफ तो हमको जुमा की रात मिल रही है और साथ में वो बारात वाली रात भी है और दिन जुमा मिल रहा है और वही दिन 15वीं शाबान भी है। तो हमको जुमा के दिन इंशाअल्लाह रोजा रखना है। यानी थर्सडे को मगरिब से हम इबादत में लगे इंशाअल्लाह सहरी तक इबादत में लगे, सहरी तक इबादत में लगे और फिर अच्छे अंदाज में सहरी करे और रोजा रखे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, आन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फसूमू नहारहा व क़ूमू लैलहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी 15वीं शाबान की रात आ जाए रात भर इबादत में निकालो और दूसरे दिन रोजा रख लो। उलमाए किराम ने लिखा है कि रोजा रखना मुस्तहब है, रोजा रखना मुस्तहब है। लेकिन मैं फिर एक मर्तबा कह रहा हूं कि खास करके हम इंडिया वाले कितने खुश नसीब है कि जो रात हमको मिल रही है ना वो जुमा की रात, एक तो जुमा की रात, मगफिरत की रात, रहमत की रात और साथ में वो शबे बारात भी है। यानी दो चीजें, जुमा की रात का फायदा भी उठाना है और शबे बारात का भी फायदा उठाना। और दूसरे दिन जुमा आएगा, फ्राइडे आएगा, तो जुमा का दिन वैसा भी यौमुन अज़ीमुन, बहुत बड़ा दिन है। जुमा का दिन यौम ईद का दिन है। जुमा का दिन वैसे भी बहुत ही खुशियों का दिन है और उसी दिन में 15वें शाबान का हमको रोजा रखना है। उलमाए किराम ने ये रोजे को नफल बताया है, उलमाए किराम ने ये रोजे को मुस्तहब बताया है। इसका मतलब है कि रोजा रखने वाले को बहुत सवाब है और न रखने वाले पर कोई मलामत नहीं, कोई लान तान नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। क्योंकि ऐसे भी अगर कोई नफल रोजा रखे आम दिनों में कोई नफल रोजा रखे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसको जहन्नम से बहुत दूर कर देता, अल्लाह उसको जहन्नम से बहुत दूर कर देता। एक साहबी ने पूछा कि कोई नफल रोजा रखे और आम दिन में रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जहन्नम से कितना दूर करता? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे कौवे की उम्र बहुत लंबी होती है, 700 साल 600 साल, मालूम नहीं कितनी कौवे की उम्र लंबी होती है। तो अल्लाह एक नफल रोजा रखे तो जहन्नम से इतना दूर करता है। तो कोई अगर 15वीं शाबान का रोजा रखे और वो भी जुमा का दिन और नफल रोजा और मुस्तहब रोजा, तो कहां से कहां जहन्नम से दूर हो जाएगा। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा सबसे दरखास्त करूंगा कि हम इस रात को, आने वाली रात को गनीमत समझे। अच्छा, 2 बातें और करनी है। एक बात तो ये करनी है कि ये रात में कौन सी दुआ मांगने का, तो मैं अपने तमाम भाइयों बहनों से कहूंगा रात को इबादत में लगे रहे। यानी थर्सडे
کہ مغرب سے لے کر فرائیڈے سحری تک عبادت میں لگے رہے. جو بھی عبادت سمجھ میں آئے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے, نفل نماز پڑھے, قضاء عمری کرے, تہجد پڑھے, تسبیحات پڑھے, صلاۃ التوبہ پڑھے, صلاۃ الحاجت پڑھے, صلاۃ الشفا پڑھے. اس وقت جو کورونا وائرس پھیلا ہوا اس وبا سے دور کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے. یعنی بہت سارے ہمارے پاس نماز پڑھنے کی نیت کر کر کے نماز پڑھے, صلاۃ التسبیح پڑھے. لیکن دعا کون سی مانگے تو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے, الگ الگ الفاظ سے مروی ہے. میں وہ دعا انشاءاللہ آپ کے اسکرین پر آ جائے گی, لیکن وہ دعا بہت پیاری دعا ہے. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور ایک دعا اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. دیکھو عربی میں اگر دعا یاد نہ ہو تو جو جملے میں بتاتا ہوں وہ جملے رات کو ضرور ایک مرتبہ تو بولے تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پر عمل ہو جائے. کیا دعا مانگنے کا؟ پہلی دعا مانگنے کا, اے اللہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, اے اللہ تو تیری ناراضگی دور کر دے اور تو راضی ہو جا. نمبر 1 اللہ تو ناراضگی دور کر دے اور تو راضی ہو جا. نمبر 2 اللہ تیرا عذاب دور کر دے اور تیری معافی قریب کر دے. اللہ تیرا عذاب دور کر دے اور تیری معافی قریب کر دے. اور تیسری بات, اے اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا, اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا. اور چوتھی بات, اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا, تو ایسا ہی بڑا ہے جیسا تو نے خود تیری تعریف کی ہے. اللہ میں کیا تعریف کروں, میں تو نالائق بندہ بندی, میں کیا تعریف کروں. تو اتنا بڑا قادر مطلق ہے, جیسا تو نے اپنی تعریف کی تو ویسا ہی ہے. اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگے, اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے نا, تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے. تو یہ وہ دعا کا ترجمہ میں نے کیا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کرتے تھے. تو اور اسکرین پر بھی وہ دعا آپ کو آ جائے گی. اب ایک بات مجھے کہنا, آخری بات, کہ دیکھو یہ بڑی رات آنے والی ہے, لاک ڈاؤن ہوگا, لوگ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے, اور نہ کریں جیسے ہم کو بتایا گیا ہے, جو رول اور ریگولیشن ہے اس کو فالو کریں. ہم گھر میں رہیں گے, ہم سب گھر میں رہیں گے اور گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں گے. اور صحیح بات ہے, آج ہم کو باہر جانے نہیں ملے گا, قبرستان جانے نہیں ملے گا, مسجد میں جانے نہیں ملے گا, اور ہم گھر میں رہیں گے تو ہمارا دل ٹوٹا ہوگا, بار بار یاد آتا ہوگا کہ گزشتہ سال لاسٹ ایئر ہم کیسے مسجد میں گئے تھے, لاسٹ ایئر ہم کیسے قبرستان میں گئے تھے, لاسٹ ایئر ہم کیسے ہماری ماں اور ابا کی قبر کے سامنے گئے تھے, لاسٹ ایئر ہم کیسے رات کو مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. لیکن یہ سال لاک ڈاؤن ہے, ہم گھر میں رہیں گے, ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہوگا. فکر مت کرو, ٹوٹے ہوئے دل کے پاس اللہ ہوا کرتا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے 7 آسمان مجھے سما نہیں سکتے, 7 آسمان مجھے سما نہیں سکتے, 7 زمینیں مجھے سما نہیں سکتی, لیکن مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل مجھے سما لیتا ہے. تو ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہوگا, اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ ہوگا, اور اللہ ہمارے دل میں ہوگا. جو بھی مانگتے جائیں گے, ہم غم میں ہیں, دکھ میں ہے, پورا وطن غم میں ہے, پوری دنیا دکھ میں ہے, ہم دعا مانگیں گے, اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے. اور ایک بات بتا دوں کہ رات کو عبادت کرنے سے پہلے اپنا لوگوں سے معاملہ صاف کر لے. اگر آپ کسی سے بات نہ کرتے ہو تو اسے معافی مانگ کر بات کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کے اماں ابا آپ سے ناراض ہو تو ان کو راضی کر لیں, خاص کر کے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد میں پھر جو مغرب کی نماز پڑھو جمعرات کو, اور پھر جو عبادت میں لگو, کھاؤ پیو سحری تک اور خوب عبادت کرو. لیکن پہلے معاملہ صاف, سب سے معاملہ صاف. کسی سے بات نہ کرتا ہو تو بات کر لے, کسی کا حق دبایا ہو تو اس کا حق واپس کر دے. اگر اپنے ماں باپ ناراض ہو, خاص کر کے ماں باپ ناراض ہو, تو ان کو راضی کر لے. میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا. ماں کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے, ماں کا درجہ بہت بہت بہت, اللہ کی قسم اتنا اونچا درجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے, ان کے بہت سارے مریدین بیٹھے تھے, اور وہ سارے مریدین کہنے لگے, حضرت ہم روز آپ کی مجلس میں آتے ہیں, آپ کوئی چیز ہم سے مانگتے نہیں ہے, کبھی آپ کھانا بھی نہیں مانگتے, کبھی پیسہ بھی نہیں مانگتے, کبھی کپڑا بھی نہیں مانگتے, کچھ بھی نہیں مانگتے, ہم روز آپ کی مجلس میں آتے, آپ کچھ بھی ہم سے مانگتے نہیں.
تو وہ جو اللہ کے ولی بیٹھے تھے بڑے پیار سے کہنے لگے بھائی میں کچھ نہیں مانگتا کیونکہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور میں اللہ سے مانگتا ہوں. تو سارے مریدین نے بار بار کہا کہ آپ کچھ تو مانگے نا, آپ کچھ تو ہم سے مانگے نا. تو اللہ کے ولی نے کہا جاؤ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ, جاؤ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ. سارے مریدین جتنے لوگ بیٹھے تھے, جتنی پبلک بیٹھی تھی, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ حضرت تو کہتے جنت کی مٹی لے کر آؤ. ہم نے جنت دیکھا ہی کہا ہے کہ ہم جنت کی مٹی لے کر آئے؟ بھائی جنت دیکھا ہو تو وہاں جا کے جنت کی مٹی لائے. ایک مرید جو ان کے خاص مرید تھے اٹھے, کہا حضرت میں لے کر آتا ہوں. سارے لوگ ہنسنے لگے, لو یہ چلا اب جنت کی مٹی لینے کے لیے چلا. تھوڑی دیر میں وہ کچھ دھول لے کر آیا, اپنے ہاتھ میں کچھ غبار اور دھول لے کر آیا. حضرت نے مسکرا کر فرمایا بتا دو تم کیسے جنت کی مٹی لے کر آئے ہو. تو حضرت اس مرید نے کہا نہیں حضرت آپ ہی بتا دو کہ میں یہ کیسے جنت کی مٹی لے کر آیا. حضرت نے فرمایا یہ جنت کی مٹی لے کر آیا. اور کیسے لے کر آیا؟ یہ سیدھے گھر گیا, سیدھے گھر گیا. اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی, ماں کے پاؤں کے تلوے میں, ماں کے تلوے میں جو دھول لگی تھی, ماں کے تلوے میں جو دھول لگی ہوئی تھی, جو پاؤں میں دھول لگی ہوئی تھی, اس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے رگڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر آ گیا. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے, تو ماں کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگی وہ لے کر آیا, تو وہ جنت کی مٹی لے کر آ گیا. یعنی دنیا میں بھی جنت کی مٹی ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے. اگر کوئی اپنے ماں کے تلوے سے غبار لے لے تو سمجھ لو کہ اس نے جنت کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اور اللہ تو خود فرماتے ہیں, اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے آواز اٹھانا تو بہت دور کی بات, کبھی ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں کا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, کبھی ان کے سامنے اف بھی مت کرنا. تو خیر اب یہ رات آ رہی ہے, انشاءاللہ اگر موقع رہا تو رات کے سناٹے میں ہم دعا بھی کریں گے اور دعا آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن آپ لوگ بھی بہت بہت دعا کریں, خاص کر کے اس وقت کے جو حالات ہیں, جو ملک کے حالات ہیں, دنیا کے حالات ہیں, جو کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور معلوم نہیں کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے, کتنے اسپتال میں تڑپ رہے ہیں. ہم سب کے لیے ایک بہت بہترین موقع ہے شب برات. اس شب برات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو جو باتیں کہی گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس بیان کو مکمل سنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.